السلام علیکم فرینڈس، مائی نیم از نشوہ رشید اور آپ دیکھ رہے ہیں LOS لائبریری آف اسٹوریز۔ تو فرینڈس، ہماری آج کی کہانی ہے سنی سنائی باتوں پر عمل کرنے والے لوگوں کا انجام۔ تو بغیر ٹائم ضائع کیے چلتے ہیں ہم اپنی کہانی کی طرف۔ احمد صاحب کا مکان محلے میں بنے مکانات کے مقابلے میں ذرا بڑا تھا۔ یہ کوئی حیرت کی بات نہ تھی۔ ان کے گھر والے کہاں تھے یہ کسی کو معلوم نہیں تھا۔ ان کے گھر میں ایک ملازم بشیر صبح میں 2 گھنٹے کے لیے آتا تھا۔ اسی سے محلے والوں کو کچھ باتیں معلوم ہو گئی تھیں۔ بشیر میں ایک بہت بڑی خرابی تھی۔ اسے ہر وقت ٹوہ میں رہنے کا شوق تھا۔ اسے لوگوں کی برائیاں اور کمزوریاں تلاش کرنے میں لطف آتا تھا۔ محلے کے تقریباً تمام مردوں ہی کی نہیں، ان کی بیگمات کی بھی عادتوں کے بارے میں اسے اچھی طرح معلوم تھا۔ وہ جو کچھ دیکھتا یا سنتا اس میں حسب ضرورت نمک، مرچ اور دیگر مسالوں کا بگاڑ لگا کر دوسروں کو پیش کرتا، لیکن ایک احمد صاحب کا ذکر آتے ہی اس کی معلومات 12 مسالے ڈالنے کے باوجود چند لمحوں میں چٹ ہو جاتی تھی۔ احمد صاحب کے متعلق وہ صرف یہ کہہ کر چپ ہو جاتا: صاحب ایک خوش مزاج آدمی ہیں، اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، اصولوں کے پکے ہیں۔ بیوی بہت پہلے کسی حادثے میں مر گئی تھی۔ صاحب نے اس کے غم میں دوسری شادی نہیں کی۔ ایک بیٹا ہے جوان، شہر میں پتہ نہیں پڑ رہا ہے یا کوئی بزنس کر رہا ہے۔ ویسے صاحب دل کے بہت اچھے ہیں، ہر مہینے کی 28 کو ہی تنخواہ کے پیسے پکڑا دیتے ہیں۔ مجھے ضرورت ہوتی ہے تو میں مانگ بھی لیتا ہوں۔ پھر وہ ذرا سوچ کر بڑے یقین سے دعویٰ کرتا: مجھے تو لگتا ہے صاحب کا نشہ بیچنے والوں کے ساتھ بزنس ہے۔ پوچھو کیسے؟ کیسے؟ معجمہ ایک آواز ہو کر پوچھتا۔ پھر بشیر کہتا: صاحب مجھے ایک بڑے کمرے میں جانے نہیں دیتے، ادھر الماریاں ہی الماریاں ہیں۔ الماریوں میں خبر نہیں کیا ہے۔ ایک بڑی میز ہے، اس پہ موٹی موٹی کتابیں ہیں، کاغذ ہی کاغذ ہیں اور 2 کرسیاں۔ صاحب کہتے ہیں تم جا کر میری چیزیں خراب کر دو گے، میں خود ہی صفائی کر لوں گا۔ بس اتنا کہنا کافی تھا۔ سب لوگ اپنے اپنے گمان کے گھوڑے دوڑانے لگتے۔ بہت سے افراد اپنی اپنی بدگمانیوں کی بنیادوں پر افسانے تراشتے، پھر یہی افسانے ایک سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے کو سناتے پھرتے۔ یہی افسانے جب محلے کی خواتین تک سینہ بسینہ پہنچتے تو ان میں مزید رنگ بھر دیے جاتے۔ سنانے والے یا والی کے یقین میں پختگی پیدا ہو جاتی تھی۔ اس قسم کا سلوک عام طور پر محلے کے ہر مرد اور ہر خواتین کے ساتھ ہوتا تھا، لیکن احمد صاحب چونکہ کسی سے ملتے جلتے نہ تھے، ملازم تک کو صرف 2 گھنٹے کے لیے گھر میں آنے کی اجازت دیتے۔ شاید اسی لیے ان کے افسانے زیادہ پرکشش ہو جاتے تھے۔ ایک دن بشیر حسب معمول صبح 8 بجے احمد صاحب کے گھر پہنچا۔ اس نے صدر دروازے پر لگا گھنٹی کا بٹن دبایا۔ پہلے تو احتیاط سے ایک بار دبایا کہ صاحب کی ہدایت یہی تھی کہ گھنٹی ایک بار ہلکے سے بجانا کافی ہوتا ہے، میں جاگ رہا ہوتا ہوں۔ ایک بار گھنٹی بجانے پر دروازہ نہ کھلا۔ احمد صاحب دروازے پر لگے کیمرے کے ذریعے اندر اسکرین پر دیکھ لیتے تھے کہ باہر کون آیا ہے۔ اطمینان ہونے پر وہیں سے بٹن دبا کر دروازہ کھول دیا کرتے تھے۔ دروازہ نہ کھلنے پر بشیر نے ڈرتے ڈرتے دوسری بار بٹن دبایا۔ دروازہ اب بھی نہ کھلا تو اس نے سوچا ہو سکتا ہے صاحب واش روم میں ہوں۔ ذرا انتظار کے بعد تیسری بار بٹن دبایا اور کچھ دیر تک بٹن پر سے انگلی نہ ہٹائی، مگر دروازہ اسی طرح بند رہا۔ بہت سارے خیالات بشیر کے دل میں ایک ساتھ گھس آئے۔ صاحب بیمار ہیں، صاحب رات دیر سے سوئے ہوں گے، صاحب کہیں گئے ہوئے ہوں گے۔ اچانک اس کے خیالات نے نئی کروٹ لی۔ کہیں، مگر کہاں؟ اچھا، ضرور اپنے بزنس پہ گئے ہوں گے، کیا پتہ مارا ماری ہو گئی ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ بس اتنا ہی کافی تھا۔ انسان کے کھلے دشمن یعنی شیطان نے اس ذرا سے کچھ بھی کو بہت کچھ بنانے میں اکسا دیا۔ ذرا سی دیر میں محلے کے بچے کی زبان پر یہی تھا: سنا تم نے؟ احمد صاحب کی اپنی گینگ کے لوگوں سے لڑائی ہو گئی، شاید کئی آدمی زخمی ہوئے ہیں، 2 تو مر گئے،
दूसरा कहता, अपने गैंग से नहीं, दूसरे गैंग के लोगों से लड़ाई हुई है। सुना है अहमद साहब को बहुत चोटें आई हैं, बचने की उम्मीद कम है। मोहल्ले की औरतें आपस में राज दराना अंदाज में बातें करने लगीं, खिड़कियों या गैलरियों में खड़े होकर। सस्ते पैकेज वाली लंबी लंबी मोबाइल कॉल्स के जरिए एक कहती, ए बहन, सुना तुमने, अहमद साहब को पुलिस पकड़ कर ले गई। दूसरी पूछती, हाय अल्लाह, वो क्यों? पहली का जवाब होता, अल्लाह जाने क्या करतूत थे बड़े मियाँ के, इसीलिए छुप के रहते थे। बशीर को बस 2 घंटों के लिए बुलाते थे, एक कमरे में तो जाने ही नहीं देते थे। वहीं रखा होगा सारा नाजायज माल, क्या खबर वहीं से कोई तहखाना भी निकलता हो। दूसरी कह उठती, हाय, इस तरफ तो मेरा ध्यान भी नहीं गया था। ऐसा ही होगा बहन, अल्लाह बचाए। अच्छा खासा शरीफों का मोहल्ला था, अब देखो कौन कौन आकर आबाद हो रहे हैं। इस किस्म की काना फूसी का नतीजा ये निकला कि औरतों ने अपने अपने मर्दों के कान भरने शुरू कर दिए। अरे सुनते हैं, मोहल्ले में क्या होने लगा है? अच्छा भला बरसों से अमन व अमान था, ना कभी चोरी हुई, ना मोए डाकू आए, मगर जब से ये अहमद साहब जैसे लोग आकर आबाद हो रहे हैं, यहाँ पुलिस भी आ रही है। आज पुलिस आई है, कल को गोलियां चल गई तो क्या होगा? अरे हमारे बच्चे तो रोज गलियों में खेलते हैं, सुन रहे हैं, आप तो बस अपने मोबाइल ही में लगे रहिए। इतवार का दिन होने की वजह से सभी मर्द घरों पर थे और फुर्सत से नाश्ता करते थे, मगर बशीर ने सुबह सुबह खबर फैलाकर सनसनी दौड़ा दी थी। औरतों ने अपने अपने मर्दों को नाश्ता तो करवा दिया, मगर मुसलसल ताने दे देकर उनकी नाक में दम कर दिया। नतीजा ये निकला कि बहुत से मर्द चौक में जमा होकर सलाह मशवरा करने लगे। भांत भांत के तबसरे शुरू हो गए। अहमद साहब के घर का ताला तोड़ो और अंदर जाकर देखो तो सही कि होता क्या रहा है अब तक। अरे हम भी बहू बेटियों वाले हैं, हमारी भी कोई इज्जत है। अगर मोहल्ले की ये शोहरत हो गई कि यहाँ जुराइम पेशा गुरहों के अड्डे हैं, गैंग वार चल रही है, तो कौन शरीफ आदमी इधर का रुख करेगा, बताओ भला। बहुत से लोग हाँ में हाँ मिलाते। कुछ देर बहस मुबाहिसे के बाद तय हुआ कि अहमद साहब जो ही नजर आए उनसे मकान खाली करवा कर मोहल्ले से निकाल बाहर करें। हाँ बिल्कुल, ज़रा भी तर्स खाने की ज़रूरत नहीं, अच्छी तरह झाड़ो बड़े मियाँ को। इसी बहस मुहाबिसे में तकरीबन दिन के 2 बज गए। अभी लोग मुंतशिर हो रहे थे कि शेख साहब का छोटा लड़का हाँफता हुआ आया, चिल्लाकर बोला, अहमद साहब का बेटा कैप्टन अरसल खान शहीद हो गया है। क्या हाँक रहा है? शेख साहब भुनाकर बोले। अब्बा बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, टीवी में आ रहा है, हमारे मोहल्ले का नाम भी लिया गया है खबरों में। लड़का सांस दुरुस्त करने की कोशिश करता हुआ बोला, अरे तो वो भी क्रिमिनल्स के साथ होगा ना? शहीद काहे को कह रहा है बाउले? मीर साहब सर हिलाकर बोले, नहीं अंकल, शहीद ही कहा टीवी वालों ने। बॉर्डर पर शहीद हुआ है, फौजी था, दुश्मन की फायरिंग से जख्मी हुआ था, 2.5 घंटे बाद शहीद हो गया। लड़का अड़ा हुआ था। और क्या बताया टीवी वालों ने? अंकल टीवी वाले कह रहे थे, डॉक्टर अहमद हमारे मुल्क का बहुत बड़ा सरमाया है, इल्मी तहकीकी काम कर रहे हैं, इसीलिए शहर के दूर दराज मोहल्ले इत्तेहाद कॉलोनी में अकेले रहते हैं, किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं करते, हर वक्त लिखने पढ़ने में लगे रहते हैं। कैप्टन अरसल खान की तस्वीर टीवी पर बार बार दिखाई जा रही थी। शहीद कैप्टन का जिक्र एंकर बहुत एहतराम से कर रहे थे। ये ऐलानात भी किए जा रहे थे कि शहीद के वालिद डॉक्टर अहमद खान से बातचीत रात 8 बजे बराह रास्त नशर की जाएगी। रोज़ ही शाम में शेख साहब के घर के बाहर चबूतरे पर महफिल जम जाती। आज भी बहुत से लोग जमा थे, लेकिन सब पर चुप तारी थी। आखिरकार सन्नाटे को शेख साहब की आवाज़ ने तोड़ा, भाई मैंने तो बेगम को बहुत डांटा, ये औरतें ही झूठी सच्ची खबरें फैलाती हैं, इनकी इतला पर ही हम डॉक्टर साहब को घर से निकालने पर तैयार थे, अब पता चला प्रोफेसर साहब तो बहुत अजीम इंसान है। सबने हाँ में हाँ मिलाई। सोज लखनऊ बोले, भाई
صرف خواتین ہی نہیں، ہم مرد بھی برابر کے ذمہ دار ہیں۔ ویسے یہ بات سب سے پہلے بتائی کس نے؟ میر صاحب سوچتے ہوئے بولے، ارے بھائی، بیگم تو کہتی ہے کہ سب سے پہلے یہ اطلاع بشیر نے دی تھی۔ خیر، اللہ نے کرم کیا، ہم لوگوں نے ڈاکٹر صاحب کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ میر صاحب سوچتے ہوئے بولے، ہمیں خود اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھنا چاہیے۔ ہم جب چاہتے ہیں کسی پر الزام لگا دیتے ہیں، خود کو بھول جاتے ہیں ہم کتنے گناہ گار رہے ہیں۔ مسجد کے امام صاحب نے کہا۔ وہ کہیں جاتے ہوئے شیخ صاحب کی محفل میں 5 منٹ کے لیے رک گئے تھے۔ رات 8 بجے تمام ٹی وی چینلوں پر خصوصی پروگرام کا آغاز ہوا۔ شہید ارسل خان کے قابل احترام والد جناب ڈاکٹر احمد خان نے اپنے انٹرویو کے دوران بتایا کہ وہ بہت بہادر لڑکا تھا۔ اس کی ماں اسے شہیدوں کے واقعات سنایا کرتی تھی۔ وہ اسکول جانے لگا تو اکثر کہتا، میں فوجی بنوں گا، اللہ کی راہ میں دشمنوں سے لڑوں گا۔ اس نے پرندوں یا جانوروں کو کبھی نشانہ نہیں بنایا۔ وہ بہت سعادت مند بچہ تھا۔ ڈاکٹر صاحب کی آواز بھر آئی۔ کیپٹن ارسل کا پھولوں میں لپٹا ہوا چہرہ اسکرینوں پر نمودار ہو گیا۔ لوگ اپنے آنسو پوچھ رہے تھے۔ اس کے بعد کسی نے ڈاکٹر احمد کے خلاف کوئی بات نہ کی۔ محلے کی خواتین بھی اب کم ہی کسی کی برائی کرتی تھیں۔ اس دوران بشیر کہیں غائب ہو گیا تھا، شاید شرم کے مارے۔ ہمیں یاد ہیں وہ عجیب لوگ، وہ قافلے، وہ نہ رک سکے نہ بھٹک سکے، جو چمن سجا کے چلے گئے، جو وطن بنا کے چلے گئے۔ ہمیں یاد ہیں وہ عجیب لوگ، وہ قافلے۔ تو فرینڈز، ہمیں کبھی بھی کسی سنائی باتوں کو بغیر تحقیق کے آگے نہیں پہنچانا چاہیے۔ اس کہانی سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے۔ تو فرینڈز، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ کیسی لگی آپ سب لوگوں کو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں اور شیئر کر دیں۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔